ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله میرے عزیز ساتھیوں، یہ میں نے سورہ بقرہ کی آیات 34 سے لے کر 37 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ موضوع انسان اور شیطان بڑا معروف موضوع ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے شیطان جس کو ہم ازل سے جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، اس کے حربے، اس کے حملے کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے محفوظ رہیں۔ پہلی اس کی غرض یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری غرض اس موضوع کی یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کہا اور اس کو دھتکارا، کس بنیاد پہ، کس خصوصیات کی بنیاد پر؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خصوصیات ہمارے اندر انجانے میں پیدا ہو رہی ہیں اور ہم اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی ڈگر پہ چل رہے ہیں لیکن ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو ان دو زاویوں سے ہم نے شیطان کے بارے میں سمجھنا ہے اور اپنا لاہ عمل طے کرنا ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بنیادی نکات کچھ یوں ہوں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ شیطان کا تعلق ہم سے ہے تو انسان کی کیا خصلتیں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کیا پیرامیٹرز ہیں جس پہ وہ شیطان سے انٹریکٹ کرتا ہے، اس کی کیا بنیادی خصوصیات ہیں، پھر شیطان کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے حملے کے کیا طریقے ہیں، اور پھر شیطان جب حملے کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد اور اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کون سے طریقے ہیں، چاہے وہ انفرادی طریقہ ہو یا اجتماعی طریقہ ہو، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آئیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان کی جو خصوصیات ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ انسان کے بارے میں ہمیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ملتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے انسان کا جو درجہ ہے، ہم اور آپ کا جو درجہ ہے، اللہ کے نائب کی حیثیت سے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنا مقام سمجھنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور حقیقت یہ کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کر دیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں کو رزق دیا ہے اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہیں۔ انسان کا ایک درجہ تو خلیفہ کا ہو گیا، دوسرا اشرف المخلوقات کا ہو گیا۔ یہ دونوں مثبت پہلو ہمارے سامنے آ گئے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی جبلت میں، فطرت میں اس کی اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے کا ایک ہنر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے، یعنی وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اب آئیے انسان کی جو دوسرا پہلو ہے، انسان کی ذات کا دوسرا پہلو جو اس کی کمزوریاں ہیں، اس پہ ہم ذرا غور کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ سورہ عادیات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان نہایت بے شکرہ ہے، ناشکرہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، بہت جلد باز ہے۔ کہیں پر جھگڑالو کا ذکر آیا ہے، کہیں پر یہ بھولنے والا ہے۔ تو انسان کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، وہ بھولنے والا ہے، وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہ کمزور ہے، فیصلوں میں کمزور ہے، راہ متعین کرنے میں کمزور ہے، حقیقت کو جاننے کے باوجود صحیح فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے یا اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس کی کمزوریاں ہیں، جس کو ہم نے کمزوریوں کیوں سمجھنا ہے؟ کیونکہ کمزوریوں کا فائدہ شیطان نے اٹھانا ہے۔ تو اس زاویے سے ہم شیطان کو دیکھیں گے۔ آئیے ہم شیطان کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیطان کی کیا خصلتیں ہیں، کیا خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلی خصلت تو اس نے جو آج سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ ابا واستکبر، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ جو پہلی چیز تھی جس نے اس کو اللہ کے دربار سے خارج کیا وہ اس کا تکبر تھا۔ تو پہلی اس کی خصلت کیا ہے؟ اس نے تکبر کرنے والا ہے۔
دوسری خصوصیت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جن میں سے، یعنی وہ اس کی جو تخلیق ہے وہ تخلیق کے حوالے سے انسان سے مختلف ہے. انسان مٹی سے بنا ہے، وہ آگ سے بنا ہے. ہمیں سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ملتا ہے. وہ جن میں پوری آیت نہیں پڑھتا، صرف اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم کو، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جن سے تھا، وہ جنوں میں سے تھا. پھر ہمیں اس کی جو تخلیق ہے وہ آگ کے بارے میں، آگ سے ملتی ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، وہ آگ سے پیدا کیا گیا. پھر وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں فرمایا اِنَّ الشَّیطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو طریقہ واردات ہیں، اس کے جو طریقہ واردات ہے، جو پہلا طریقہ جو اس نے حملہ کیا تھا انسان پر، ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت حوا علیہ السلام پر، جو پہلا اس نے کیا، اس نے ان کو ایلوژن سے، جسے آپ یہ کہیں کہ ان کو ایک سبز باغ دکھائیں اور ان کو فحاشی کے راستے پر گامزن کیا. ہمیں وہ آیت معلوم ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اس طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے، اور وہ اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دکھاتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس پر ذرا غور کیجیے گا. ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ دو باتیں ہم نے غور کرنی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان جو ہے وہ شیطان کی ضد ہے. اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں تو شیطان کے حربے کا شکار ہو سکتے ہیں. نمبر دو، اس نے فحاشی کا جو سب سے پہلا وار کیا تھا وہ فحاشی کے راستے سے اس نے ان کو بھٹکایا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان اور شیطان کا جو تعلق ہے وہ کس طرح کا تعلق ہے. ہمیں اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کے معنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان انسانوں کی رگوں میں دوڑتا ہے. اسی طرح میں سورہ زخرف کی آیت سے پتہ چلتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض برتتا ہے تو وہ شیطان اس کو باور کراتا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو. میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. سورہ زخرف کی آیت، ابھی میں نے اس کے آیت کا ریفرنس نوٹ نہیں کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک قرین شیطان لگا دیتا ہوں جو اس کو یہ باور کراتا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو. جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض برتتا ہے اس کے سامنے ایلوژنز کریٹ کیے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں. یہ تو شیطان کا انسان سے تعلق ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھٹی کیوں دے رکھی ہے. تو دراصل ہمارے لیے شیطان سے لڑنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور ہمیں اس جنگ میں کامیاب ہونا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے رکھا ہے اس دنیا میں، کہ جب تک ہم اس جنگ میں کامیاب نہیں ہوں گے ہم سرخرو نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارا امتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھٹی دے رکھی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں تھا تو اس کو قابو کر لے اور اس کو پابند کر دے اور ہمارے لیے راستہ ہموار ہو جائے. شیطان سے بچنے کے لیے کچھ اس کی خصوصیات کو جاننا ضروری ہے. سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیات بیان کی ہیں. وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، من شر الوسواس الخناس، اور پھر خناس. یہ دو خصوصیات ہمیں سورہ ناس میں ملتی ہیں. وسوسہ جو ہے، جس کا لفظ زلزلہ آتا ہے، زلزلہ جو آپ دیکھیں کہ وہ بار بار ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے، جب زمین ہلتی ہے بار بار وہ عمل ہوتا ہے. تو وسوسہ جو ایک ایسا عمل ہے جو بار بار پیدا ہوتا ہے. تو شیطان کی ایک خصوصیت ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، وہ حملہ ایک بار کر کے رک نہیں جاتا بلکہ بار بار وہ حملہ کرتا ہے. پھر دوسرا لفظ اس کی خصوصیت کے بارے میں آ رہا ہے، خناس. عربی کے قاعدے میں جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جیسے خبار یا جس میں بیچ میں تشدید آتی ہے، اس میں عربی قاعدے کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ کرنے والا، جیسے غفار ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا. تو جو خناس ہے
وہ بہت زیادہ پلٹ کے بار بار حملہ کرنے والا. تو شیطان کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ حملہ کرتا ہے لیکن وہ رکتا نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے اس کو شکست دے دی تو اس نے وہ چھٹی کر لی اور کل وہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. وہ اگلے لمحے دوبارہ حملہ کرے گا, نئے زاویے سے حملہ کرے گا. تو یہ دو خصوصیات جو ہے نا یہ بڑی اہم ہیں وسوسہ اور خناس کے حوالے سے. پھر میں آپ کے سامنے ایک مختصر بات یہ رکھتا ہوں. شیطان کے جو بہت سے حملے ہیں اس کے مختلف زاویے ہیں جو ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. کہیں وہ آپ کو آپ کے تقوی کی بنیاد پر آپ کو بڑا بنا کے دکھائے گا, کہیں وہ آپ کو آپ کے حسب نسب کی بنیاد پر بڑا بنا کے دکھائے گا, کہیں وہ آپ کو علم کی بنیاد پر, آپ علم میں بڑے ہیں, آپ بڑے مدرس ہیں, آپ بڑا علم آپ کے پاس ہے قرآن و حدیث کا, وہ آپ کو بڑا بنا کے دکھائے گا. جو تکبر کی جو پہلی اس کی صفت تھی وہ آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ آپ بھی نامراد ہوں اللہ کی مجلس سے. پھر وہ شہوت کا راستہ. آج پوری دنیا میں دجالی سسٹم نظام جو ہے اس نے برپا کر رکھا ہے, اور جو شیطان کی صفت ہے فحاشی اور ریانی کو پھیلانا, اس کا ایک بڑا سسٹمیٹک انداز میں اس نے ایک سسٹم ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. پھر وہ ہمیں آدھی سے پتہ چلتا ہے, وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرواتے ہیں, کیونکہ جب ایک معاشرے کا بنیادی یونٹ تباہ ہوتا ہے تو معاشرے کی اکائی جو ہے, جو وحدت کی اکائی ہے, وہاں وہ تباہ ہوتی ہے. اور جب اکائی تباہ ہوتی ہے, لیکن جب ایک بلڈنگ ہے اس کی ایک اینٹ نکلتی ہے تو وہاں سے اس کی عمارت گرنا شروع ہوتی ہے. ایک ہمارے نزدیک سے میاں بیوی کا جھگڑا ہے, لیکن یہ صرف میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہے, یہ امت کی وحدت کی جو عمارت ہے اس کی ایک اینٹ گرتی ہے, ایک ایک اینٹ گرتی جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی وہ پوری عمارت کو نقصان پہنچتا ہے. یہ اس کے حربے ہیں اور یہ اس کے طریقہ واردات ہیں. پھر یہ انفرادی واردات کے علاوہ وہ اجتماعی واردات بھی کرتا ہے. اس نے ایسے لوگوں کو تیار رکھا ہے معاشرے میں جو دجل کا نظام برپا کر رکھا ہے انہیں معاشرے میں, چاہے وہ معیشت کا نظام ہو, چاہے وہ میڈیا کے نام پر نظام ہو, چاہے وہ سیاست کے نام پہ نظام ہو, چاہے وہ معاشرت کے نام پہ نظام ہو, چاہے وہ سماج کے طریقے ہوں. ہمیں نظر آتا ہے کہ پورے معاشرے میں دجالی نظام کا ایک نیٹ ورک ہے جن کو چلانے والے وہ لوگ ہیں جو اس کے تابع ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آخری بات میں اپنی بات رکھتا ہوں, اس میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بچنے کا طریقہ کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پر. وہ جو نظام برپا ہے, وہ جو حملے ہم پر ہو رہے ہیں, ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں. انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کچھ رہنمائی کی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم شیطان سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں, اس کا مفہوم آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ, پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے سو جو چلا میری آیات پر, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور اتباع کرنے میں ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں, نہ ہمیں خوف ہوگا اور نہ وہاں اس میں مبتلا ہوں گے اس کے حملے میں. تو بچنے کے یہ دو طریقے ہیں انفرادی طور پہ. اجتماعی طور پہ کیا طریقہ ہے, جو دجل کا نظام ہمارے سامنے برپا ہے, جو چیلنج ہمارے سامنے ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کسی اجتماعی تحریک سے ہم جڑیں. جب تک ہم انفرادی طور پہ کوشش کرتے ہیں اس کا ایک مخصوص دائرہ کار ہوتا ہے, اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک مخصوص دائرہ کار تک عمل ہو سکتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کہاں تک اس کا چیلنج ہے. تو جب ہم اجتماعیت میں جڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کون کون سے زاویے ہیں, کیا چیلنجز ہیں, اور ہم ایک بڑے پیمانے پر مؤثر انداز پر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں, ہم اس کی معرفت حاصل کر سکیں, اور اس کی بنیاد پر اپنا لاہ عمل طے کر سکیں انفرادی و اجتماعی دونوں طریقوں سے.